الصلاة والسلام على رسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وعلى آله وصحابه كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ حمد و صلاۃ کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام محترم مقام سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا کروڑا کرم احسان کہ رب کائنات نے اپنی توفیق خاص سے ایک مرتبہ پھر مجھے اور آپ کو اپنے گھر میں آنے بیٹھنے اپنا اور اپنے محبوبین کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اور پھر یہ جو مہینہ ہے رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور یہ وہ عظمتوں اور رفتوں والا مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر کھانا بھی ثواب ہے، پینا بھی ثواب ہے، جس میں سونا بھی ثواب ہے، اور نفل عبادت کرو تو سنت کا ثواب، سنت ادا کرو تو اللہ تعالیٰ فرض کا ثواب عطا فرماتا ہے، فرض ادا کیا جائے تو رب کائنات 70 فرضوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس مہینے کا اس سے بھی اندازہ لگائیے کہ اس سے پہلے بھی اور بھی مہینے تھے، جیسے محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جتنے مہینے یہ ہیں اسلامی مہینے، یہ اہل عرب کے اندر پہلے بھی ان کے نام تھے، مگر رمضان یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کا نام خود اللہ رب العزت نے رکھا ہے۔ اور رمضان کا معنی ایک یہ ہوتا ہے، رمضان اور روزے میں آپس میں کیا مطابقت ہے؟ رمضان نکلا ہے اس کا معنی ہوتا ہے جلا دینا۔ کیا کرنا؟ جلا دینا۔ اس کے بارے میں مختلف روایات آتی ہیں۔ ایک روایت یہ آتی ہے کہ یہ رمضان کے مہینہ پہلی مرتبہ جب فرض ہوا، پہلا جب سال آیا رمضان کا، اس وقت گرمی بڑی شدید تھی، یعنی جلا دینے والی، ختم کر دینے والی ایسی گرمی تھی، کہتے اس لیے اس کو رمضان کہا جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی آتی ہے کہ رمضان کو رمضان اس لیے بھی کہا جاتا ہے، جیسے رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ رب العزت بندے جب اس کے روزہ رکھنا شروع کرتے ہیں تو رب کائنات کیا فرماتا ہے کہ بندوں کے گناہوں کو جلانا شروع فرما دیتا ہے۔ بندے کے گناہ جلا دیے جاتے ہیں، ختم کر دیے جاتے ہیں۔ جس طرح بھٹی میں سونے کو ڈالا جائے، لوہے کو ڈالا جائے، جب اس کی کھوٹ نکل جاتی ہے تو وہ صاف ستھرا، پاکیزہ اور خالص بن جاتا ہے، اسی طرح رمضان مبارک کے مہینے کے بندہ جب روزے رکھتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ بندے کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ جلا کے اس کو صاف ستھرا اور پاکیزہ بنا دیا کرتا ہے۔ اس کا نام قرآن میں بھی موجود رمضان مبارک کے مہینے کا۔ اور جس طرح کہ عزیزان گرامی مال کی زکوٰۃ جو ہوتی ہے وہ پیسہ ہوتا ہے، اگر مال کی زکوٰۃ نکالی جائے تو مال پاک ہو جاتا ہے، صاف ستھرا، پاکیزہ، نکھرا ہوا ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں اسی طرح انسان کے جسم کی زکوٰۃ جو ہے وہ رمضان مبارک کے مہینے کا روزہ ہوا کرتا ہے۔ جب رمضان کے مہینے میں بندہ روزے رکھتا ہے تو اللہ رب العزت اس روزے کی برکت کی وجہ سے اس کے جسم کو بیماریوں سے محفوظ فرما دیتا ہے، اس کا جسم سے بیماریاں دور ہو جایا کرتی ہیں۔ اور
یہ رمضان المبارک کے مہینے کی اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہوگی؟ کہتے جیسے رمضان المبارک کے مہینہ آتا ہے تو اللہ رب العزت جہنم کے سارے دروازے بند کر دیتا ہے، جنت کے سارے دروازے کھلوا دیے جاتے ہیں۔ جیسے رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، بند کر دیا جاتا ہے، بندے پر نیکی کرنا آسان ہو جاتی ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا رمضان سے پہلے بھی نماز فرض ہوتی ہے، رمضان سے پہلے بھی بندے کو عبادت کرنا ضروری ہوتی ہے، مسجدیں ویران نظر آ رہی ہوتی ہیں، مسجد کی صفیں ماتم قدہ ہوتی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں شکایت کر رہی ہوتی ہے کہ مولا لوگ سجدے کرنے والے نہیں رہے، مگر رمضان کا مہینہ آتا ہے مسجدوں میں بہاریں آ جاتی ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی آوازیں ہر جگہ ہر سو سے آنے لگتی ہیں، ہر سینہ بندے کا جس میں اندھیرا ہوتا ہے قرآن کے نور سے بندوں کے سینے منور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور یہ رمضان مبارک کے مہینہ وہ مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر بندہ جب روزہ رکھتا ہے، توجہ چاہتا ہوں، روزہ رکھتا ہے، حالانکہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ لوگوں جب تم مسجد میں آؤ پیاز اور لہسن کھا کے نہ آنا، کیونکہ اس کی وجہ سے تمہارے منہ میں اسمیل آتی ہے، بدبو آتی ہے۔ جب تم مسجد میں آؤ گے تو مسجد کے نمازیوں کو بھی پریشانی ہوگی، مسجد کے نمازیوں کو بھی پریشانی ہوگی، اور فرشتے جو ہوتے ہیں ان کو بھی تمہاری بدبو سے پریشانی ہوتی ہے۔ فرمایا لہٰذا جب مسجدوں میں آیا کرو مسواک کر کے آیا کرو، منہ کو صاف کر کے پھر مسجد میں تشریف لایا کرو۔ اب یہاں سے ایک بات اور بھی مسئلہ بھی بتاتا چلوں آج کے دور کے حوالے سے کہ دیکھیے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ جو لہسن کھا لے پیاز کھا لے وہ جب مسجد میں آئے تو تھوڑا بندوں میں اسپیس کر کے کھڑا ہو جائے، جس طرح آج ہم اسپیس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ توجہ چاہتا ہوں آپ، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تاکید یہ فرمائی کہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھو۔ جماعت کسے کہتے ہیں پتہ ہے؟ جماعت کہتے کسے ہیں؟ جماعت اسے کہتے ہیں کہ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر بندہ کھڑا ہو، کہ نماز فقط عبادت نہیں، یہ مسلمانوں کی تربیت بھی ہوتی ہے، مسلمانوں کو ڈسپلین بھی سکھا رہی ہوتی ہے، اور مسلمانوں کو یہ بھی بتا رہی ہوتی ہے کہ دیکھو ایک امام نے اللہ اکبر کہا تم بھی سارے ہاتھ بلند کر لو، امام رکوع میں چلا گیا اپنی مرضی نہ کرنا، امام کے ساتھ رکوع میں چلے جانا، امام کھڑا ہو جائے امام کے ساتھ کھڑے ہو جانا۔ بتایا یہ جاتا کہ اللہ کے نام پر تم کھڑے ہونا بیٹھنا اٹھنا، یعنی جب اللہ کے نام پر تم نماز سیکھ رہے ہو، اسی طرح دنیا کے اندر کوئی بھی کام کر رہا ہو جہاں تمہیں خدا اس کے مصطفیٰ کھڑا کر دیں وہاں کھڑے ہو جایا کرو، جہاں خدا اس کے مصطفیٰ تمہیں بٹھا دے وہاں بیٹھ جایا کرو۔ یہ ڈسپلین سکھایا جاتا ہے۔ یہ صفوں میں جو گیپ کیا گیا، میں حقیقت بتاؤں میرے نبی نے بڑی تاکید فرمائی، جماعت ہوتی وہ ہے جو کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر کھڑا ہوا جائے اور بتایا جائے۔ حضرت عمر فاروق کا دور تھا، ایک رومی سفیر آیا اور نماز کا ٹائم تھا، جب نماز کا ٹائم آیا تو آپ نے اس رومی سفیر سے کہا جو مسلمان نہیں تھا، آپ نے فرمایا کہ دروازے کے باہر وہاں دور کھڑے ہو جاؤ، ہماری نماز کا ٹائم ہو گیا ہے۔ دیکھو اب ہم اپنی خدا کی بارگاہ میں سجدہ کیسے کرتے ہیں، کہ جب حضرت عمر فاروق نے صفیں سیدھی کروائی وہ بندہ اس پر کپ کپی طاری ہو گئی اور وہ کہنے لگا کہ یہ کیا معاملہ ہو گیا، اپنے بادشاہ سے کہنے لگا کہ میں مسلمانوں کو دیکھ کر آ رہا ہوں، مسلمانوں کے نبی کے غلاموں کو دیکھ کر آ رہا ہوں، یہ مسلمانوں کے نبی کے غلام یہ وہ قومیں تھی جو پہلے پانی پینے پر لڑ پڑتی تھی، پانی پینے پر ایک دوسرے کے ساتھ قتل و غارت کر دیا کرتی تھی، کہ اب ان کا ڈسپلین ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ نماز کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں تو ان کا ڈسپلین جو دیکھا میں نے ان کا جو طریقہ کار دیکھا، فرمایا وہ قوم جو پانی پر لڑ پڑتی تھی کہا وہ ایک خدا کی عبادت کے لیے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر کھڑا ہوتا ہے، اور کوئی بھی ایسا نہیں کہ عربی کو اجمی پر فوقیت ہو، اجمی کو عربی پر فوقیت ہو، بڑے کو چھوٹے پر فوقیت ہو، چھوٹے کو بڑے پر فوقیت ہو، کہ سارے ایک ہی سب میں کھڑے ہو جایا کرتے ہیں خدا کی محبت کے اندر۔ تو عزیزان اکرام یہ صفوں کے اندر درمیان میرے نبی نے فرمایا صفوں میں خلا نہ چھوڑا کرو، مل کر کھڑے ہوا کرو، مگر موجودہ حالات کے مد نظر آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ سب جو فاصلہ رکھا گیا ہے، الحمدللہ ہمارا تو یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ اللہ کے گھر میں جس کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے گھر میں آ کر مجھے کرونا لگے گا، پھر مجھے بتاؤ کہ پھر وہ ایسی کون سی جگہ ہے جہاں بندے کو شفا ملے گی؟ ارے ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ مسجد میں آؤ خدا کی بارگاہ میں جھکو، میرے نبی نے فرمایا نماز میں شفا ہے۔
بندہ نماز پڑھتا ہے، خدا بیماریوں سے بندے کو نجات عطا فرما دیا کرتا ہے، مگر چونکہ رستے دو تھے یہ حکمران، میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کیوں کہ انہوں نے یہ چاہا کہ مسجدیں بند کر دی جائیں۔ اللہ تعالیٰ علماء اہل سنت کو، علماء حق کو سلامت رکھے۔ جب دیکھا پریشر بڑھ گیا، معاملات بہت زیادہ خراب ہو گئے، اب دو رستے تھے، یا مسجد کو تالا لگا دیا جاتا یا پھر حکمت عملی کے تحت مسجد کو کھولا جاتا، کھول کے رکھا جاتا۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم اپنی طرف سے احتیاط کریں گے۔ یہ احتیاط اس لیے کی گئی اگر صفوں کے درمیان جگہ چھوڑنے کی اجازت ہوتی تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما دیتے کہ لوگوں جو پیاز کھا کر آئے، لہسن کھا کر آئے، وہ کیا کرے، تھوڑا دور ہو کر کھڑے ہو جائے۔ میرے نبی نے فرمایا جو لہسن کھائے یا پیاز کھائے وہ اپنے گھروں میں رہے، مسجد میں نہ آئے۔ یہ نہیں کہا کہ وہ مسجد میں آئے صفوں میں دور ہو کر کھڑا ہو جائے۔ یہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے طریقہ بتایا کہ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو بندہ گھر پہ رہے، مسجدوں کے صفوں کے اندر خلا کا میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں بتایا تھا۔ مگر چونکہ اب یہ بتا رہا ہوں کہ وقت کے دو رستے تھے، ایک رستہ وہ تھا کہ مسجد کو بند کر دیا جاتا اور دوسرا رستہ وہ کون سا تھا کہ مسجدوں کو کھولا جاتا اور مسجدوں کو ویران نہ کیا جاتا۔ ارے خدا کی عزت کی قسم، یہ مسجدیں، میں کہتا ہوں بازار بند ہو جائیں، مارکیٹیں بند ہو جائیں، ساری دنیا بند ہو جائے، ہماری سانسیں بند ہو جائیں تو پھر بھی مسئلہ چل سکتا ہے، دنیا چل سکتی ہے۔ اگر خدا کے گھر مسجدیں ویران ہو گئی، خدا کے گھر جب بند ہو گئے تو بتاؤ پھر بچتا ہی کیا ہے؟ یہ خدا کے گھر تو آباد کرنے کا حکم تھا مگر ہم نے ان کو ویران کیا، ہمارے حکمرانوں نے۔ اس کی وجہ پھر میں وہی بات کہتا ہوں کہ بات یہ تھی کہ آج آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نظام نہیں تھا، گنبد خضرا کے مکی کے کسی غلام کا نظام نہیں تھا، آج نظام کس کا تھا؟ امریکہ یورپ کے ماننے والوں کا نظام تھا۔ اور انہوں نے کیا کیا؟ مسجدوں پر حملہ کیا، مسجدیں بند کروا دی۔ میں کہتا ہوں کہ کرونا اتنا ہی سمجھدار ہے کہ جب بھی آتا مسجد میں آتا ہے اور 5 بجے کے بعد آتا ہے، یعنی اس کو ٹائم کا بھی پتہ ہے کہ 5 بجے کے بعد مجھے جانا ہے اور 5 بجے سے پہلے وہ نہیں جاتا۔ آپ کی منڈیاں جا کر دیکھیے آباد ہیں، آپ کے بازار کھلے ہوئے ہیں، آپ کی بینکوں میں رش لگا ہوا ہے اور آپ کے دوسرے معاملات چل رہے ہیں۔ اگر سختی ہو رہی تو کہاں پر؟ گھر میں 10 افراد اکٹھے رہ رہے ہیں، ایسا ہے یا نہیں؟ گھر میں 10 افراد کی فیملیاں ہیں یا نہیں؟ اکٹھے کھاتے پیتے ہیں یا نہیں؟ مگر وہی 5 باپ بیٹا مسجد میں تشریف لاتے ہیں تو مسجد میں آنے کے بعد سینیٹائزر سے گزرنے کے بعد بھی ان سے کہا جاتا دور ہو کر بیٹھیں، مسجد میں 5 لوگ نماز پڑھیں۔ میں ان سے کہتا ہوں بدبختو، اگر واقعی یہی مسئلہ ہے کرونا کا، اگر تمہارے دل میں اور پیٹ میں کرونا کا درد ہوتا تو پھر تم جو ہے ہر جگہ پر یہ پابندی لگاتے، گھروں میں بھی 5 افراد سے زیادہ کو نہ بیٹھنے دیتے، وہ گھر میں 24 گھنٹے رہیں، کرونا نہیں آتا۔ اللہ کے گھر میں آنے سے کرونا آتا ہے؟ یہ کرونا نہیں، ایک سازش تھی اور ہے، میں ابھی آپ کو بتاتا چلوں۔ مگر بدقسمتی کہ آج ہم اس کا شکار ہو گئے، اور شکار اس کا کرنے والے یہود و نصارہ تھے۔ یہ وہ یہودی نصرانی جو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی موجود تھے اور وہاں پر رہتے تھے مدینے کے اندر، اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو رحمت للعالمین تھے، اس دور کے اندر بھی میرے نبی نے ان کو پناہ دی۔ اس وقت بھی میرے نبی کے خلاف، میرے نبی کے اسلام کے خلاف سازشیں کرتے تھے۔ یار جو 14 صدیاں پہلے میرے نبی کے دین کے خلاف، میرے نبی رحمت للعالمین کے خلاف، یہ وہ نبی کہ جب بارش نہیں ہوتی تھی ہاتھ بلند کر دیتے تھے، اللہ رب العزت بارش برسا دیا کرتا تھا۔ یہ وہ نبی کہ جو انگلی کا اشارہ کرتے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جایا کرتے تھے۔ یہ وہ نبی کہ حضرت علی کی نماز قضا ہو جائے، میرے نبی انگلی کا اشارہ کریں، ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹ کر آ جاتا تھا۔ یہ وہ نبی کہ جس کی بارگاہ میں جانور بکری آئی، میرے مصطفیٰ کے قدموں میں سجدہ کر دیا، اور صحابہ نے جب دیکھا کہ یا رسول اللہ جانور ہو کر سجدہ کریں، بکریاں ہو کر سجدہ کریں، یا رسول اللہ ہم آپ کے غلام ہو کر، ہم مسلمان ہو کر، ہم نے آپ سے قرآن لیا، دین لیا، آپ سے رمضان لیا، یا رسول اللہ ہم پر تو بڑا آپ کا کرم احسان ہے، ہم آپ کو سجدے نہ کریں؟ میرے نبی نے فرمایا میرے اسلام میں، شریعت میں اللہ کے سوا کسی غیر اللہ کو سجدے کی اجازت نہیں۔ اگر میں کسی کو اجازت دیتا تو بیوی کو دیتا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کرتی، مگر اجازت نہیں ہے۔
یہاں پر ایک مسئلہ بھی بتا دیا کہ شوہر کے حقوق کیا ہے، اور بیویوں کو بھی یہ تلقین فرما دی کہ دیکھیں کہ مرد کا کتنا خیال کرنا ہے، اور مسئلہ بھی بتا دیا کہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں۔ یہ وہ یہودی نصرانی اس وقت بھی میرے نبی کے خلاف سازشیں کرتے تھے۔ ایک گروہ کو، ایک قبیلے کو میرے نبی نے کٹوا دیا، دو کو مدینے سے بدر کر دیا، مدینے سے نکال دیا۔ یار جو 14 صدیاں پہلے میرے نبی اور میرے نبی کے دین کے خلاف سازشیں کرتے تھے، تو کیا آج 14 صدیاں گزرنے کے بعد مسلمانوں کے خلاف سازشیں نہیں کر رہے ہوں گے؟ اس کا شکار کون ہو رہے؟ ہم مسلمان اس کا شکار ہو رہے ہیں، اس کا شکار ہم مسلمان ہوئے۔ بدقسمتی سے آج جتنے لوگ بیٹھے، میرا یقین کرو میرا ایمان ہے، میرا ایمان ہے، اگر میں آپ سے پوچھوں بتائیے کہ آپ کو اس ملک پاکستان کو امریکہ کی کالونی بنانا ہے یا مصطفیٰ علیہ السلام کے دربار کے مدینے کی گلی بنانا ہے، تو آپ سب کا جواب کیا ہوگا؟ مدینے کی گلی بنانا ہے یا امریکہ کی کالونی بنانا پاکستان میں؟ مدینے کی گلی۔ پھر کیا وجہ ہے کہ یہاں سارے اسلام کے چاہنے والے، کلمہ پڑھنے والے، کلمے کی بنیاد پر ملک پاکستان کو حاصل کرنے والے، اس کے باوجود بھی یہاں پر اسلام کے خلاف اتنی نفرت، مسجدوں کے خلاف اتنی بڑی سازش ہے، اور پھر اس سے بڑھ کر سازش کا شکار ہم مسلمان ہو گئے۔ ہمارا یہ عقیدہ بن گیا کہ ہاں مسجد میں جائیں گے کرونا لگ جائے گا، ہم اکٹھے ہوں گے کرونا لگ جائے گا، قرآن تراویحوں میں پڑھیں گے ہمیں کرونا لگ جائے گا۔ عزیزان گرامی، ایک ہم تھے، میں ہمیشہ اتحاد بین المسلمین کا قائل رہا ہوں۔ میں کہتا ہوں مسلمانوں کا آپس میں اتحاد ہونا چاہیے، کیونکہ جب امریکہ اور یہود و نصارہ جب ہمارے اوپر بم مارتے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ دیوبندی ہے، یہ سنی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ شیعہ ہے، یہ اہل حدیث ہے، وہ جب بھی گولی چلاتے وہ یہی سمجھ کر چلاتے کہ یہ کون ہے؟ مسلمان۔ مگر مسلمانوں کے خلاف سازش اس سے بڑھ کر کیا ہوگی کہ آج مسلمان پاکستان اکثریت کے اندر ان کی مسجدیں بند کر دی گئی، اور مجھے سننے میں آیا کہ 21 تاریخ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ولادت کا دن، شہادت کا دن ہے، اس کو منانے کے لیے انہوں نے اس کی اجازت دی جا رہی ہے۔ یعنی اب پتہ چلا کہ مسجدوں میں وائرس آئے گا، جو شیعہ جلوس نکالیں گے اس میں جو ہے وہ وائرس نہیں آئے گا۔ کیا وائرس اتنا سمجھدار ہے کہ مسجدوں کا ہی طرف رخ کیا ہوا ہے؟ یہ ساری کی سازش ہے، اور سازش پہ چل رہے ہیں، اور ہم مسلمان اس کا شکار ہو رہے ہیں۔ یقین کرے اگر یہ خود سے آئے، یہ 5% طبقہ ہے، اگر اپنے ووٹوں پر آئے کونسلر نہیں بن سکتے، مگر آج وہ ہمارے حکمران بنے بیٹھے ہیں۔ اس کی وجہ ہماری خاموشی ہے۔ اگر آج ہم نے اپنی جب مسجدیں بند کروا لی، اپنے ایمان سے بتاؤ، اگر یہ کہہ دیں کہ بھائی کلمہ نہ پڑھنا، کلمے سے وائرس پھیلے گا، تو مسلمان تو کلمہ پڑھنا بھی چھوڑ دے گا کہ بابا ٹی وی بتا رہا ہے نا، میڈیا بتا رہا ہے۔ آپ نے میڈیا ٹی وی دیکھ رہے ہو، آپ کے محلے میں اپنے ایمان سے بتانا کتنے لوگوں کو کرونا ہوا ہے؟ آپ کے رشتہ داروں میں کسی کرونا ہوا ہو، آپ نے آنکھوں سے دیکھا ہو؟ یار ہیپاٹائٹس میں لوگ مر رہے ہیں، کینسر سے مر رہے ہیں، دوسرے امراض میں لوگ مر رہے ہیں، مگر کیا ایک ہی مرض رہ گیا اور وہ مرض نظر بھی نہیں آتا؟ یہ میڈیا والے وہ بدبخت، یہ جھوٹے مکار کہ جن کے سامنے اگر کوئی چھوٹی سی بات ہو جائے اس کے گھر پہ پہنچ جاتے ہیں۔ اتنا بڑا امراض چل رہا ہے، اتنی بڑی بیماری پوری دنیا اس کے لپیٹ میں آئی ہوئی ہے، اور ابھی تک ایک مریض بھی سامنے نہیں لا سکے۔ اور آپ یہ بھی خبریں سن رہے ہوں گے کہ جس کو نزلہ زکام کسی بھی مرض میں مر رہا ہے، اس کو بھی کہاں ڈالا جا رہا ہے؟ پورا کرونا میں ڈال دو، اور کرونا کی مریضوں کی لسٹ میں ڈالا جا رہا ہے۔ اور وہ میڈیا دیکھ کر لوگ، بھائی دیکھو میڈیا میں آ گیا نا، اور بھائی یہ میڈیا تو بدبخت وہ ہے جن کو امریکہ یہودی چلا رہے، 95% ان کا انویسٹ کیا ہوا ہے، یہ تو تمہارا دشمن ہے۔ مسلمان اپنی سازشوں کو، ان کے خلاف سازشوں کو سمجھتا ہی نہیں، اور یہی بات ہے کہ آج ہمارا یہ حال ہو گیا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ دیکھو آپ، ہر چیز دنیا کے اندر ہر بندہ آگے بڑھے گا اس کو کامیابی مل سکتی ہے، مگر مسلمانوں ہمیں کامیابی آگے بڑھ کر نہیں ملنی، ہمیں جب بھی کامیابی ملے گی مصطفیٰ علیہ السلام کے دین کی طرف لوٹ کر واپسی جانے پر کامیابی ملے گی انشاءاللہ۔ حضور کے دین کی طرف آؤ، اسلام کی طرف آؤ، اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرو اور ان سازشوں کو سمجھو۔ ایک عالم مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب جنہوں نے فتویٰ دیا، جو رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین بھی تھے، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور ہر مسلمان ان کو سلام عقیدت پیش کرتا ہے۔ جس مرد کلندر نے اتنی بڑی پوسٹ پر ہونے کے باوجود بھی فتویٰ یہ جاری کیا تھا کہ دیکھو یہ مسجدیں بند نہیں ہو سکتی، یہ مسجد خدا کا گھر ہے، اگر جنگ بھی ہو رہی ہو تو آدھے صحابہ کو یہ حکم دیا گیا تم جہاد کرو، آدھے صحابہ سے کہا گیا تم نماز پڑھو۔ ارے جب دشمن سامنے ہو،
گردنیں کٹ رہی ہوں، بازو کٹ رہے ہوں، جسم کٹ رہے ہوں اللہ کی راہ کے اندر، اس وقت بھی جب نماز چھوڑنے کا حکم نہیں ہے، یہ تو وہ جو ہے ہی نہیں جس کے بارے میں تم نے ڈرا ڈرا کر مسجدیں بند کر دی، تو نماز کی پابندی نہیں لگا جا سکتی، مسجدیں بند نہیں کی جا سکتی، آپ نے اعلان کیا۔ مگر ہم بھولے بھالے مسلمان ہم کہتے بابا یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ اب بات بڑھتے بڑھتے یہاں تک آ گئی کہ ہم نے اس چیز کو بھی کیا بنا لیا، اس چیز کو بھی کیا بنا لیا، یہ بنا لیا ہے کہ دیکھو بھائی اب ہمارا اس سے تعلق نہیں، حالانکہ مسلمانوں کو اٹھ کر کھڑے ہونا چاہیے تھا۔ میں چھوٹی سی بات کہہ رہا ہوں کہ میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں، اگر آپ کو آپریشن کروانا ہو تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، آپ کو کپڑے سلائی کروانے ہو تو کس کے پاس جاتے ہیں؟ درزی کے پاس۔ آپ کو اگر اسی طریقے سے چپل کی پالش کروانی ہو تو موچی کے پاس جاتے ہیں، آپ کو جو کام کروانا اسی کے پاس جاتے ہیں۔ یار جب دین کی بات آتی ہے تو آپ کا دین آپ کو کیا وہ سکھائے گا جو مراد علی شاہ ہے؟ کیا اس کے فتووں پہ ہمیں چلنا ہے، یا مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام کے فتووں پہ چلنا ہے، یا علماء کے پیچھے چلنا ہے، یا ان بدبخت و شرابی زانیوں کے پیچھے چلنا ہے؟ بتائیے۔ تو آپ ڈھیلا ڈھیلا بول رہے ہیں، آپ کا دل نہیں کر رہا ابھی بھی میرے خیال میں علماء کے پیچھے چلنا ہے۔ تو علماء نے یہ فتویٰ دیا کہ بھائی اسلام پہ چلو۔ اور میں بات ختم کر رہا ہوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، انسان کی فطرت ہے کہ جب تک کسی چیز کے بارے میں جانتا نہیں اس کی طرف توجہ نہیں کرتا، جب تک آپ کو کسی چیز کی افادیت کے بارے میں پتہ نہ ہو، اہمیت کے بارے میں معلوم نہ ہو، اویئرنیس نہ ہو، بندہ اس کی طرف توجہ نہیں کرتا۔ رمضان المبارک کے مہینے کے روزے بہت سے لوگ نہیں رکھتے، بہت سے لوگ روزے نہیں رکھتے۔ کیوں نہیں رکھتے؟ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ سمجھتے کہ روزہ رکھنا غریب کا کام ہے۔ وہ کیا سمجھتے؟ روزہ رکھنا غریب کا کام ہے۔ وہ سمجھتے روزہ رکھنا ان کا کام ہے کہ جن کے پاس پیسہ نہیں۔ خدا کی عزت کی قسم، اگر بندے کو پتہ چل جائے کہ روزہ رکھنے کے کیا فائدے ہیں اور کتنی اس سے بندے کو ترقی ملتی ہے اور کتنی اس کے بندے کو خوشحالی ملتی ہے اور کتنی بندے کو خدا کی قربت ملتی ہے، تو ایک امریکہ کے اندر، یورپ کے اندر، وہ آکسفورڈ یونیورسٹی کا بہت بڑا سرجن، اس نے جب رمضان پہ تحقیق کی، تحقیق کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچا، وہ کہنے لگا کہ مسلمانوں کے نبی اور مسلمانوں کا خدا مسلمانوں کے ماننے والے کو کچھ نہ بھی دیتا، فقط رمضان کا مہینہ دے دیتا تو مسلمانوں کے لیے یہی بہت کچھ تھا۔ دنیا کے سارے فلسفے غلط اور فضول ہیں، ہمیں تو فقط مصطفیٰ کی باتیں قبول۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔